خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملوں کا استعمال نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے نہ دے، ایسی باتیں نہ کریں پھر اتنی تکلیف کا سبب بن جائے اور ہمارے لیے آنے والے وقت میں آزمائش ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا رستہ بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رب سے ڈرو۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا۔ وہ جب نماز کی امامت کرتے نا، امام تھے جامعہ مسجد کے، بغداد کی جامعہ مسجد کے امام تھے، جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پر رحم فرما، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کے 2 بیویوں پر رحم فرما۔ ان کے شاگرد ہمیشہ سنتے کہ استاد ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتے۔ شاگرد پوچھتے، حضور اس تاجر کی 2 بیویاں، نہ تاجر کا نام اور نہ بیویوں کا پتہ۔ وہ بزرگ فرماتے، تمہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں نا، جس رب کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں اس رب کو وہ تاجر کا بھی پتہ ہے، اس کے بیویوں کا بھی پتہ ہے۔ ایک دن سارے شاگرد مل کر اکٹھا ہو کے بیٹھ گئے، استاد سے پوچھنے لگے، استاد جی آج بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، آج آپ کھل کے بات کریں، معاملہ کیا ہے، وہ کون تاجر تھا، وہ کون بیویاں ہیں؟ تو شیخ حسن فرمانے لگے، بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا، وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں کئی مہینے اسے رہنا پڑتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی کیوں نہ کر لوں، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ تو وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی، مکان بنا لیا، نکاح کر لیا، پہلی بیوی کو بتا نہ سکا۔ یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں، انہیں معلوم پڑ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، بیوی پتہ کر لیتی ہے ایسے خبروں کی۔ مرد کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں، کمزوریاں بھی خوبیاں بھی۔ وہ اس دفعہ تاجر جب ملک شام سے آیا نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی، بدلے بدلے سے میرے سرتاج نظر آ رہے ہیں، نہ تو اس کے کپڑے دھلنے والے ہیں اور نہ ہی اس طرح کا معاملہ ہے، کچھ تو بات ہے۔ لیکن وہ بیوی فرما بردار تھی، اسی لیے ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا، ایک جاسوس کے ذمے لگایا کہ ملک شام جا کر پتہ تو کر آخر معاملہ کیا ہے، دیکھ تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ اس دفعہ تاجر گیا ملک شام تو جاسوس بھی پیچھے پیچھے اس کے چلنے لگا۔ وہ جاسوس واپس آ کے کہنے لگا کہ بی بی میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے اور ایک بیوی بھی ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب کی بار جب ملک کے شام سے واپس آیا تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار۔ خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اتنا بیمار تھا، اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، اس کی خدمت کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی۔ اللہ نے موقع نہیں دیا، اس تاجر کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گیا۔ اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی، اس نے اس کا کل مال، کیونکہ اس کا کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا وہ تاجر، اس کی بیوی یہاں ہے، اس کا کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا۔ عدت گزرتے ہی اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا اور اس نے جاسوس کو ساتھ لیا، اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام میں رہتی تھی۔
توجہ کریں ان باتوں پر، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ او بھائی، یہ کردار مسلمانوں کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ نہیں تھے، مسلمان تھے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ نہیں تھے، مسلمان تھے۔ ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ پھر ان کی سوچ اتنی پاک اور ہماری سوچ اتنی گھٹیا کیوں؟ وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے۔ وہ لوگ نمازی تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، بلکہ اس وقت ان سے زیادہ حاجیوں کی تعداد ہے۔ پہلے پورے گاؤں سے ایک یا دو لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، بڑی مشکل سے ایک یا دو، لیکن اب دیکھیں پورے ملک سے اور پوری دنیا سے ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں سفر کرتے ہیں حج کے لیے۔ لیکن ان میں اور ہم میں اتنا فرق کیوں؟ وہ مسلمان تھے تو ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اس نے سارا کچھ رکھا، سارا کچھ مال اپنے پاس رکھا، جاسوس کو ساتھ لے کر ملک شام نکل گئی اور اس خاتون کو تلاش کیا، اس کے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کے کہنے لگی، زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی مال کی وارث ہے، پر میں تو جانتی ہوں نا۔ زمانہ نہیں جانتا لیکن میں جانتی ہوں۔ یہاں تو کسی کے مرنے پر جعلی کاغذات بھی بنوا لیتے ہیں۔ شیخ حسن فرماتے ہیں، عورت ہو کے جا کے کہنے لگی، میں اپنے ساتھ آدھا مال لے کر آئی ہوں، میں اس مال کو 2 حصے کری ہوں، آدھا مال تیرا ہے اور آدھا مال میرا ہے، تو رکھ اپنا مال۔ اس ملک شام والی عورت نے آگے بڑھ کے اپنے سوکن کو گلے سے لگایا اور وہ ملک شام والی عورت کہنے لگی، بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے، میں بھی اسی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی تو اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کے ماننے والی ہوں۔ کہا کہ کیا مطلب؟ وہ ملک شام والی بیوی کہنے لگی، اب کے بار جب میرا شوہر آیا تھا نا ملک شام، تو بیمار ہو کے آیا تھا اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب کے بار تو بچے گا نہیں۔ تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے کر جا رہا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور جاتے وقت کہہ کے گیا تھا کہ مرضی کا نکاح کر لے، وہ کیونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا۔ اب اس مال میں میرا کوئی حصہ نہیں، سارا کچھ تیرا ہے، وہ مجھے طلاق دے گیا، اس مال سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اس مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں، سارا کچھ تو رکھ لے۔ شیخ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں مولوی اور مفتی ہو کے، پیر اور صوفی ہو کے، ان 2 بیویوں سے میں بڑا سیکھا ہے، لہٰذا میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، ان کے دل سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانت دار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں کہ نظریں لوگوں کی جیبوں پر کبھی نہیں جاتی، وہ ان کے پاس لقمہ حرام آ جائے تو انہیں راتوں میں نیند نہیں آتی، وہ دوسروں کا مال اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں۔ آج ہر گھر سے چیخوں کی آواز نکلتی ہے، ہر ایک کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے۔